السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ جی ہیلو، السلام علیکم جمشید بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، لگتا ہے ہمارے نور بھائی بھی لائن پہ ہی ہیں۔ السلام علیکم۔ جی حضرت، ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے اور آپ حضرات کی دعائیں ہیں۔ جی اچھا، تو مجھے تو پہچان ہی گئے ہوں گے کون بول رہا ہوں میں؟ جی عبد الکریم جی بھائی۔ حضرت، ہاں، میں جری خنجر سے بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت، کچھ لوگوں کو مطلب اندیشہ ہوتا ہے کہ مطلب جو وہابی دیوبندی ہوتے ہیں ان کے لوگوں کے بھولے بھالے لوگوں کے دماغ میں ایک بات ڈال دیتے ہیں، قرآن حدیث میں نہیں ہے 11ویں شریف منانا، اور 11ویں شریف کافی قریب ہے۔ تو میں چاہتا ہوں آپ ہمارے ویورز کو، سبسکرائبر کو کچھ دلیل دے دے تاکہ ان کو دل کو سکون مل جائے اور وہ کسی وہابی دیوبندی کے چکر میں پھنس کر اسے بدعت نہ سمجھے۔ تو آپ لوگ کی بہت مہربانی ہوگی۔ جی دیکھیے نور بھائی، پہلے آپ تھوڑی روشنی ڈالیے، پھر انشاءاللہ میں روشنی ڈالوں۔ حضرت، میں تو سیدھا وہ بولتے ہیں نا، جیسے لوہار گرم لوہے پہ ہتھوڑا مارتا ہے، میں تو وہی کرتا ہوں ڈائریکٹ۔ جی، ان لوگوں کو نہ قرآن کی بات سمجھ میں آتی، نہ حدیث کی بات سمجھ میں آتی، نہ اجماع امت سمجھ میں آتا، نہ قیاس سمجھ میں آتا۔ اگر آپ چاہیں تو پہلے آپ شروعات کر دیں، باقی انشاءاللہ میں بعد میں بتاتا ہوں حضرت۔ دیکھیے، میں سب سے پہلے تو دلائل سے بات کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قبول عطا فرمائے۔ آمین۔ دیکھیے، سب سے پہلے آتے ہیں اولیاء کا ذکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کا ذکر قرآن شریف، قرآن مجید، فرقان حمید میں کیا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو ایک حوالہ دیتے ہیں سورہ مریم کا۔ مریم علیہ السلام ولیاں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضرت مریم کا ذکر کرو، پھر ان کی کرامات بیان کی، پھر اس کے بعد ان کے حجرے کے اندر بے موسم پھل دیے اللہ نے، اس کی پورا واقعات بیان کیا، ماشاءاللہ، اور پھر ان کی عبادت کا طریقہ بیان کیا۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسْجُدِي وَارْكَعِي، ٹھیک ہے نا، کہ حضرت مریم علیہ السلام کا، حضرت مریم کا خوب ذکر کرو۔ سورہ مریم کی آیت سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ اللہ کے ولی کا ذکر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا۔ اس کے بعد ہمیں دوسری آیت ملتی ہے سورہ نمل، جس میں حضرت آصفہ بن کا ذکر ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تذکرہ موجود ہے۔ ان کی کرامات بیان کی گئی، جنہوں نے بلقیس کا تخت ایک جھٹکے میں لیا ہے۔ اور اس سے یہاں سے یہ پتہ لگا کہ ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی طاقت اور کتنی کرامات سے نوازا۔ تو اس کا ذکر آپ کو سورہ نمل میں مل جائے گا اولیاء کرام کا۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر میں بات کو ختم کر دوں گا۔ اس کے بعد 12-15 اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ کہف اتاری، جس میں 7 سے 8 اولیاء اکرام کا واقعہ بیان کیا کہ 309 سال تک وہ سوئے رہے، پھر اللہ نے ان کو کربٹ دلائی، پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو کھلے میدان میں رکھا، ان کا بدن نہ گلا نہ خراب ہوا۔ ٹھیک، اس کے بعد ان 9 اولیاءوں کے نام میں برکت رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔
جی اور صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ ان اولیاء کے جن کا نام سورہ کہف میں لیا گیا، جن کے بارے میں ذکر کیا گیا، ان کا نام یہ برکت دیتا ہے، یہ باعث برکت ہے کہ اس اولیاء کا نام لکھ کر کے اگر کوئی اپنے پاس رکھے تو اس سے برکت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ اب ہم آتے ہیں یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ اولیاء کرام کا ذکر کرنا۔ حضرت یہ جو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ 11ویں شریف نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، اور نہ ہمارے تابعین سے ثابت ہے، تو مطلب یہ 11ویں شریف کا بنیاد کس نے رکھا اور کتنی صدیوں سے چلتی آ رہی ہے یہ چیز؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آتے ہیں عیسیٰ علیہ ثواب کی طرف، جی ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے مسلم شریف میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم حج کے موقع پر جب حج مکمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کے لیے توبہ استغفار کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجازت دی کہ آپ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کریں۔ یہاں سے جو ذکر ہمیں مل رہا ہے، جو الفاظ مل رہے ہیں، وہ زیارت کے مل رہے ہیں۔ جی کچھ لوگ بدعقیدہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کی جو والدہ تھی وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ کافر، ان کی جو موت ہوئی وہ کفر پہ ہوئی، معاذ اللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں زیارت کا ذکر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اپنے محبوب کو ایسی جگہ کی زیارت کی اجازت دے گا؟ نہیں دے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے زیارت کرنے کے بعد اپنی والدہ کی قبر مبارک پہ کھڑے ہو کے روئے، تو ان کے ساتھ تمام صحابہ اکرام بھی روئے۔ تو اللہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی قبر پہ جانے کی، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو۔ سبحان اس سے تمہیں کیا پتہ لگتا ہے؟ اس سے تمہیں تمہاری موت کا ڈر، جو خوف ہوتا ہے نا کہ تمہیں بھی ایک دن قبر میں جانا ہے، یہ جی علم ہوگا، اس کا آپ کو احساس ہوگا۔ جی بالکل۔ تو اب ہمیں یہاں پتہ لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کرنے کی اجازت اللہ سے مانگی اپنی والدہ کے لیے، جی لیکن اللہ نے والدہ کے لیے یہ اجازت نہیں دی، اللہ نے اپنی والدہ کے لیے اجازت نہیں دی۔ اس کے بارے میں صاحب تفسیر فرماتے ہیں وہ بہت بڑی بات ہو جائے گی، طویل بات ہو جائے گی۔ تو اب ہم آتے ہیں دوسری حدیث کی طرف، جو متفق حدیث ہے، تمام ائمہ نے اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، حضرت علی کرم اللہ تو وجہ کی والدہ کا انتقال ہوا، جی ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے قبر کھودنے کا حکم دیا صحابہ اکرام کو، صحابہ اکرام نے قبر مبارک کو کھودا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اس میں لیٹ کے دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے سارا کام ہو چکا، مدفن ہو چکا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے قبر مبارک پہ کھڑے ہو کے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ کہ اے اللہ، فاطمہ بن اسد جو میری والدہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے تمام گناہوں کو اور ان کے تمام خطاؤں کو تم معاف عطا فرما، ٹھیک ہے۔ تجھے میرا وسیلہ جی اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گئے ان کا وسیلہ، جی ٹھیک۔ تو اب یہاں سے ہمیں پتہ لگا کہ وسیلہ کرنا یہ جائز ہے، وسیلے سے دعا کرنا کسی کے لیے جائز ہے۔ اب ہم آتے ہیں 11ویں شریف کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے عیسیٰ علیہ ثواب کرنا ہمیں یہاں سے جائز ملا، جی۔ اب جو ہم کھانا بناتے ہیں جی اور وہ کھانا ہم لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، جی، تو یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ 11ویں کا جو نام دیتے ہیں کہ یہ سال میں ایک ہی بار کرتے ہیں، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ ہم ہر ہفتے کرتے ہیں، ہر مہینے کرتے ہیں، ہر روز کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو نسبت ہے، اور نسبت کی وجہ یہ ہے کہ جو اسم الرجال کا ہنر اور جو ان کے کرامات اور جو ان کے بیانات جو ہم کو ائمہ سے سننے کو ملتے ہیں، یہاں تک کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقریر کرتے تھے تو 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، ماشاء اللہ، بے شک۔ اور آپ فرماتے تھے کہ میں 4000 لوگوں کو روز
ان کے ایمان میں تبدیلی، مطلب جو کفار اور جو غیر مسلم ہوتے تھے ان کے ایمان میں تازگی پیدا کرتا تھا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. جی سبحان اللہ، توبہ کرواتے تھے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اب آئیے کہ ایصال ثواب، اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ہم کھانا بناتے ہیں. حضرت ایک منٹ میں آپ کو روکنا چاہوں گا. میں نے ایک واقعہ سنا ہے کہ مطلب غوث پاک نے 11 تاریخ کو کھانا بنوا کر غریبوں کو تقسیم کیا. وہاں سے 11ویں شریف شروع ہوئی. اب سنیے، میں وہیں پہ آؤں گا، پہلے پوری وضاحت کر دوں کہ حضور غوث اعظم رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں شریف، مطلب میں اس کی پوری وضاحت کروں گا حضرت، پوری وضاحت کروں گا کہ اب آپ کہیں کہ کھانا بنا کے کیا اس پہ قرآن کی آیت اور کیا ہم اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. اس میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، جی یہ بھی متفق حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا نکاح مبارک ہوا. جی اس میں ایک صحابی کی والدہ نے کھانا بنایا، گڑ کی کھیر بنائی اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے بھجوائی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اس پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھا جی اور قرآن میں جہاں سے چاہا وہاں سے پڑھا. جی اور پڑھنے کے بعد آپ نے تمام صحابہ اکرام کے آگے وہ پیالہ رکھوایا اور صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اس میں تعاون فرما کھاؤ. تو صحابہ اکرام نے جب کھانا شروع کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا شرماؤ نہیں، پیٹ بھر کے کھاؤ. جی تو تمام ہی صحابہ نے، اس میں کتنی تعداد ہے، کئی محدث نے لکھی ہے کہ تقریباً 250 صحابہ ہیں یا تقریباً اس سے زائد ہے یا اس سے کم ہے. تو تمام ہی صحابہ نے اس کو نوش فرمایا. اس کے بعد بھی وہ بچ گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ اپنی والدہ کو واپس لے جاؤ اور اپنی والدہ کو دو. تو جو صحابی لے کے آئے غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب وہ واپس لے کے گئے تو فرما رہے ہیں کہ میں جب لے کے آیا تھا تب زیادہ تھا یا میں جب لے کے جا رہا ہوں تب زیادہ ہے. مطلب وہ کنفیوژن میں آ گئے. جی ہاں. تو اب یہاں پہ یہ پتہ لگا کہ کھانے کو سامنے رکھ کے قرآن کی آیت پڑھنا اشارت النس حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں دے دیا. جی اسلام میں اشارت النس اور دلالت النس اس دونوں کو دیکھا جاتا ہے. جی اب آئیے 11ویں شریف کی طرف. جی بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو وفات کی تاریخ ہے وہ محرم کی بتاتے ہیں. جی تو اس چیز سے دونوں عقیدہ ثابت ہوگا. جی ہمارے نظر میں وہ کتاب معتبر نہیں ہے جس میں یہ لکھا گیا. ٹھیک ہے نا. وہ کون سی کتاب ہے؟ گنب الطالبین کے اندر یہ لکھا گیا، لیکن اس میں جو تحریف کی گئی ہے، جو اہل حدیثوں نے تحریف کر دی ہے اس کتابوں میں، جی تو یہ جو تاریخ ہے غوث اعظم نے جو اس کو لکھا بھی ہے. تو اب آئیے کہ ہم مانتے کیا ہیں اور ہمیں ماننا کیا چاہیے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 ربیع الاول کے دن، ٹھیک ہے نا، شام کے وقت سال میں ایک بار، کتنی بار؟ ایک بار کھانا بنواتے تھے. جی اور شام کے مغرب کے بعد جب وقت بدل جاتا ہے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے تو 12ویں شب لگ جاتی ہے. جی ٹھیک ہے نا. اور لوگوں میں تقسیم کرتے تھے کھانا. جی ٹھیک ہے، کھانا تقسیم کرتے تھے. 11 تاریخ رکھتے تھے اور 12ویں شب لگ جاتی تھی. یہ ان کا معمول تھا کہ جب ان کی آمدنی کم تھی. جی لیکن اس کے بعد جب آپ کی آمدنی بڑھ گئی، اللہ نے آپ کو نوازا، پھر ہر مہینے کی 11 تاریخ کو آپ 11ویں شریف کے نام سے 11ویں اور 12ویں شب کے نام سے لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. ماشاء اللہ. عوام کے بیچ میں یہ مشہور ہوا اور عوام نے آپ کو 11ویں والا پیر کے نام سے بھی جانا. ماشاء اللہ. اب اس کے بارے میں ملا علی قاری نے بھی اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے اور تمام ائمہ نے اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ آپ کو لوگوں نے 11ویں والا پیر بھی کہا. ملا علی قاری کون ہے وہ؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مجدد ہیں اپنے دور کے. اچھا. اور جتنے بھی غوث پاک کے ماننے والے ہیں اس پہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے. جی. اب ان کو دیوبندی بھی مانتے ہیں اور یہ اہل سنت تو مانتے ہی ہیں. اب اس کو جو اس میں جو فتنہ برپا کیا، ایک جماعت تھی جس کا نام تھا معتزلہ.
اچھا، معتزلہ ہاں، یہ ایک جماعت تھی جس نے اس میں کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی، اور یہ بہت مختصر جماعت تھی جی۔ تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑا، اہل سنت والجماعت کا اس پہ اجماع ہے، اور اس پہ اجماع اس لیے ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بارہا کیا، ہر مہینے کیا، جب تک آپ دنیا میں موجود رہے تب تک کیا، لیکن آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے اس پہ اپنے گھر والوں کو نصیحت کی، اس کے بعد یہ ہر مہینے کیا جاتا ہے جی، اور آج تک یہ کیا جا رہا ہے۔ اب جس کے پاس پیسہ ہے، مال و دولت ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ ہر مہینے کر سکتا ہے، ہر جمعرات کو کر سکتا ہے، اور جب بھی ہم نیاز کرتے ہیں تو ایصال ثواب جو ہے ہم ہر بزرگ کے لیے کرتے ہیں، اس میں کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کہ یہ عمل کیا ہے، واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ جی، دیکھیے، کھانا کھلانا تو جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ ثواب ہے، اللہ کے رسول نے کئی حدیثوں میں بیان فرمایا، کھانا کھلانے والے کو پسند کیا، یہ تو ثواب ہے جی۔ اب آئیے، ایصال ثواب بھی اللہ کے رسول سے مل گیا ہمیں، جی، ٹھیک ہے نا؟ اب آئیے کہ کیا یہ واجب میں آتا ہے، فرض میں آتا ہے، سنت میں آتا ہے؟ یہ مستحب عمل ہے، مستحب عمل ہے، مطلب اگر ہم نے کیا، ہاں اگر ہم نے کیا تو ثواب، نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں۔ اچھا، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے، اور ہر وہ انسان جس سے محبت رکھتا ہے، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی کے یہاں کام کرتے ہیں جی، اور وہ آپ کا جو کام کرنے والا جو مالک ہے، جو آپ کو تنخواہ دیتا ہے ہر مہینے، جی، اگر اس نے آپ کو یہ بولا کہ بھائی آپ جو ہے میرے وقت میں نماز پڑھ لیجئے، جی، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں میرے وقت میں نماز پڑھ لیجئے، جی، تو نماز تو آپ نے پڑھا، نماز فرض ہے، جی، لیکن اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا، اس نے یہ عمل مستحب عمل کیا، اچھا کام کیا، کہ اچھا کام کیا، آپ کو اجازت دے دی، ہاں اس نے اپنا وقت دیا، تو وقت دینا مستحب میں آیا، ٹھیک، اور اجازت اور کسی کو دین کی نماز کی دعوت دینا یہ سنت میں آیا، ٹھیک ہے، اور یہ ہر انسان پہ فرض بھی ہے کہ وہ دوسرے کو جو ہے دعوت دے نماز کی، لیکن نماز کے ایک چھوٹی سی اور نماز کی دعوت دینے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ تم سامنے سے اس کو یہ نہ بولو کہ بھائی تم نماز پڑھنے چلو، کہیں اگر اس نے یہ انکار کر دیا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کفر میں داخل ہو جائے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ اس کو آپ اشارہ کرو، ٹھیک، تاکہ ایسا اشارہ کرو کہ وہ مطلب اس چیز کو انکار نہ کرے، ہاں، جیسے فجر میں اگر کسی کو اٹھانا ہے تو صرف اس کے پیروں کو ہلا دو کہ وہ اٹھ کے وقت دیکھ لے، اور اگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالے کہ نماز پڑھے تو وہ اٹھے اور نماز پڑھے، نہیں تو وہ آپ کا کام ہو گیا، اب وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے۔ تو ایصال ثواب کرنا سنت بھی ہے، ایصال ثواب کرنا قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو یہ حضرت مختصر جواب ہو گیا۔ تو اب میں نور بھائی کی طرف جاتا ہوں، جیسے کہ نور بھائی آج کل مطلب کچھ بھی ہوتا ہے، مطلب کوئی عمل کیا جاتا ہے مستحب عمل، تو یہ جو مطلب میں آپ کے حساب سے بات کر رہا ہوں، یہ جو چلے کے پلے ہوتے ہیں جو 40 دن میں جا کے مفتی بن کے آ جاتے ہیں، اور یہ جو اہل حدیث جو حجام پٹی پہ بھی جا کے حدیث پڑھتے ہیں، گٹر پہ بھی کھڑے رہ کے بھی حدیث پڑھتے ہیں، تو یہ ہر بات اعلیٰ حضرت سے جوڑ دیتے ہیں۔ 11ویں شریف ہوا، اعلیٰ حضرت نے ایجاد کیا، 12ویں شریف ہوا، اعلیٰ حضرت نے ایجاد کیا، 6 شریف ہوا، اعلیٰ حضرت نے ایجاد کیا۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو آئینہ دکھائیے، اگر ان کے گھر میں کوئی ایسا کام لکھا ہوا ہے جو 11ویں شریف جیسے مثلاً 12ویں شریف، تو ان کے گھر کی کتاب میں ایسا کچھ لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ کیا یہ صرف اپنے ملاؤں کی سن کر ہم پہ بھونکنے آتے ہیں؟ جی جی بالکل، آپ نے صحیح کہا ہے کہ یہ اپنے جاہل ملاؤں کی بات سن کر بھونکتے ہیں، ان کو خود اپنے گھر کی خبر نہیں ہے، ان کو پہلے اپنے گھر کا جائزہ لینا چاہیے۔ جی انشاءاللہ میں ان کے گھر کی بھی حقیقت بتاؤں گا، مگر ہم جو یہ کام کرتے ہیں، جی مجھ سے پہلے ہمارے جمشید علی بھائی بتا چکے ہیں، جی اصل ہے ایصال ثواب۔ جی اب جو اس کی شاخیں ہیں
اب شاخیں اس طرح سے ہیں، جیسے مان لیجیے ہمارے یہاں کوئی میت ہوئی جی میں لوگوں کی آسانی کے لیے تیسرا دن تعین کر لیا احسان ثواب کے لیے. جی حضرت. اس دن ہم قرآن پڑھواتے ہیں، جو قرآن پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے تو وہ چنے پڑھتے ہیں. جی اور چنوں پہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ کلمہ. جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی. تو یہ دیوبندیوں کی کتاب تحذیر الناس سے ثابت ہے کہ اگر کسی کے لیے سوالات کلمہ پڑھا جائے، یا اس نے خود اپنا کلمہ خود پڑھ لیا جی یا کسی نے سوالات کلمہ پڑھا ہو اور کسی کے لیے احسان ثواب کر دے تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے. جی حضرت. اس کلمے کا ثواب، اس ورد کا ثواب جی جس کے لیے احسان ثواب کیا جائے اس کو پہنچتا ہے. جی. دوسری بات، اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کا مہینہ ہے. جی. تو تمام عاشق غوث اعظم، تمام حضور غوث اعظم کے چاہنے والے جی اپنے حساب سے، اپنی حیثیت کے حساب سے جی حضرت احسان ثواب کا انتظام کرتے ہیں. جی. محفل بھی سجائی جاتی ہے اور اس محفل میں کھانا بھی کھلایا جاتا ہے اور حضور غوث اعظم کی زندگی بیان کی جاتی ہے. تو ان کو لگتا ہے کہ جو بھی ہے یہ صرف غوث اعظم کا نام لیتے ہیں، بس انہوں نے غوث اعظم کے نام پہ دھندا شروع کر دیا ہے 11ویں شریف کا. تو یہ لوگ ایسے سوال کر کے ایک ہی سوال ہمارے جو بھولے بھالے عوام ہوتے ہیں ان کے دماغ بڑا میں اچھا جواب دوں گا ان کے لیے بڑا اچھا جواب ہے میرے پاس. جی آپ جواب عنایت فرمائیے. اصل احسان ثواب ہے. اور میں نے کہا کہ جتنے بھی حضور غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، حضور غوث اعظم کا خود کا کہنا ہے کہ اس وقت وہ مرے گا نہیں جب تک کہ اس کو ایمان کی دولت نصیب نہ ہو جائے. سبحان اللہ. بتائیے کتنے بڑی خوش نصیبی ہے. بے شک. دوسری بات، جب ہم حضور غوث اعظم کے لیے احسان ثواب کرتے ہیں تو کہیں پہ محفلیں سجائی جاتی ہیں. جی. حضور غوث اعظم کی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ حضور غوث اعظم نے اپنی زندگی کو کیسے جو ہے گزارا ہے، حضور غوث اعظم کے سامنے کیا کیا مشکلات پیش آئیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے. جی. بہرحال مگر ہمارے سنیوں کے اس عمل کو دیکھ کر شیطانوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، ایٹھن مروڑ پیدا ہونے لگتی ہے. بالکل حضرت. اور وہ ہونا بھی ضروری ہے. جی. ٹھیک ہے. احسان ثواب کے قائل وہ لوگ ہیں جن کی قسمت میں ہے 5 چیزیں. جی. ہم احسان ثواب کے لیے بریانی بناتے ہیں. جی. ہے نا. کوئی بڑے کا جو ہوتا ہے لے کے آتا ہے تو کوئی مرغا ذبح کرتا ہے تو کوئی کچھ، مطلب اچھی اچھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو عطا کی ہیں. یہ ہماری ہی قسمت میں ہے. اور وہ بہت سے دیکھنے کو ملا ہے کہ مطلب جو 11ویں شریف کو ہنستے ہیں یا ان کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کے ایکشن کے ریئیکشن میں دیکھا جاتا ہے کہ اشرف علی تھانوی کی کتابیں وغیرہ ہو گئی جس میں جواب دینے جا رہا ہوں. جی. تو جو لوگ حضور غوث اعظم کی نیاز سے چڑھتے ہیں، جی، کسی بھی اہل سنت کے معمولات سے چڑھتے ہیں، یعنی کبھی ہم حلوہ کھاتے ہیں، کبھی ہم بریانی کھاتے ہیں، کبھی ہم لڈو تقسیم کرتے ہیں، مطلب ہر موقع پہ ہر طرح سے ہم سارا کچھ کرتے ہیں. جی. اصل ہے احسان ثواب. اب جس کو کوا کھانے کی لت پڑ گئی ہو، جس کو کوے کی عادت پڑ گئی ہو، بالکل، تو وہ یار حضور غوث اعظم کا مرغا کیسے کھا سکتا ہے؟ بالکل بالکل. اچھا، جس کو لیٹرین کے بوتلیں سونگنے کی عادت پڑ گئی ہو، اچھا یہ کہ بدبودار ناپاک بوتلوں کو بغیر دھلوائے رکھنے کی عادت پڑ گئی ہو. جی جی جی، یہ ان کی کتابوں میں ملتا ہے. جی حضرت. ہاں، وہ کیوں کر 5 چیزیں کھائے گا؟ ابھی ایک اور دلیل دوں گا. الخبیثون للخبیثات، خبیث لوگوں کے لیے خبیث چیزیں ہیں. جی. جس کو نجاست چاٹنے کی عادت لگ گئی ہو، لت لگ گئی ہو، جی، وہ کیسے حضور غوث اعظم کی نیاز کی جو ہے بریانی کھا سکتا ہے، مرغا کھا سکتا ہے؟
حضور اعظم کی نیاز کی کوئی بھی جو ہے جیسے بریانی ہے یا لڈو تقسیم ہوتے ہیں یا کوئی مٹھائی آتی ہے، مٹھائی ہے، کچھ بھی چیز ہے، کوئی بھی میوہ ہے جی، تو یہ ساری چیزیں ان کی قسمت میں ہیں جو ان نجاست والی چیزوں سے بچے ہوئے ہیں۔ ایک چیز اور تھوڑی سی وضاحت کروں گا اس میں۔ ہاں عبد الکریم بھائی جی فرمائیں۔ اس میں تھوڑی سی ایک چیز یہ وضاحت کروں گا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم نے مرغا کاٹا، مرغا حلال کیا، جی حلال اللہ کے لیے کرتے ہیں، حلال پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ہاں، لیکن یہ الزام لگاتے ہیں کہ تم نے یہ جو کھانا تم نے پکایا تو غوث پاک کے نام کی وجہ سے، ہاں، تو اس پہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ حرام ہو گیا۔ جی حضرت، یہ حرام تو ان کے لیے معراج ربانی کہتا ہے کہ یہ مطلب ماشاء اللہ تک سور سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ جی، تو اب میں آپ کو سن لیجیے، اس میں 2 دلیل دے دیتا ہوں، ایک حدیث سے دے دیتا ہوں، ایک قرآن اس سے دونوں کہہ دیجیے کہ شارٹ کٹ میں کہہ دیجیے۔ ہاں سن لیجیے میں دے دیتا ہوں کسی کے نام کا ذبح کیا جاتا ہے اور اس پہ بھی کلمہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جی حضرت، جب ہم اور میں بہت کچھ بتانے والا ہوں، ٹائم نہیں ہے حضرت، ٹائم تھوڑا کم ہے۔ اچھا 2 منٹ یہ بولے، 2 منٹ وضاحت کر دیتے جمشید بھائی، اس کے بعد آپ کر دیجیے گا۔ دیکھیے میرا یہ کہنا ہے کہ جب ہم بکرا لے کے آتے ہیں بقرعید میں، جی، تو ہر گھر کے دروازے پہ، چاہے وہ دیوبندی ہو، وہابی ہو، اہل سنت والجماعت ہو، کوئی بھی ہو، تو جب بکرا باہر بنتا ہے تو کوئی بھی مولانا بھی پوچھ لیتا ہے، مفتی پوچھ لیتا ہے، بھائی یہ بکرا کس کا ہے؟ تو یہ فلانے کا ہے، جی، یہ فلانا کے نام سے ہوگا۔ مفتی صاحب آتے ہیں، بھائی دعا پڑھتے ہیں، بھائی کس کے نام سے ہے؟ تو فلانا کے نام سے ہوا۔ جی، کہ ہم نے یہاں پہ حلال کیا اللہ کا نام لے کے، ٹھیک ہے نا؟ جی، بہت پوائنٹ والی بات ہے یہ، ہمارے دادا کے نام سے، ہاں، لیکن ثواب کس کو پہنچانا ہے؟ تو بھائی یہ میرے والد کے نام سے، میری ماں کے نام سے، ٹھیک ہے نا؟ جی، اور اس میں بڑے جانور میں 7 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بڑے لوگ 7، چھوٹے میں 1۔ تو اب یہاں پہ فتوا نہیں لگاتے، کیونکہ یہاں پہ ان کی نانی مر جاتی ہے، ہاں، وہ بہت مزے سے کھاتے ہیں، مزے لے کے کھاتے ہیں، 4 دن 10 دن رکھ کے کھاتے ہیں۔ جی، اچھا ایک حدیث میں اس میں پیش کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ میں اپنی ماں کو ایصال ثواب پہنچانا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں؟ جی، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے کنواں کھدوا دو، پانی کا انتظام کرو۔ تو انہوں نے کنواں کھدوایا، جی حضرت، اور اس میں سے پانی لوگ پیتے تھے، تو اس کا نام ہی رکھ گیا کہ ام سلیم کا کنواں، ام سعد کا کنواں، یعنی 7 کی ماں کا کنواں، 7 کی ماں کا کنواں، اس کا نام ہی رکھ گیا۔ تو کیا اس میں سے پانی پینا حرام ہو گیا کیا؟ معاذ اللہ، نہیں۔ تو یہ ایصال ثواب جو ہے یہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ سے تابعی تک آیا، تابعی سے طب تابعی تک آیا، طب تابعی سے اولیاء تک آیا، اولیاء سے تمام علماء تک آیا۔ جی حضرت، جی، آج ہم جب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو ہم اگر سب سے پیچھے والی صف میں ہو اور ہم امام کو دیکھ نہیں پاتے کہ امام نماز آگے پڑھا رہا ہے، کیسا ہے دیکھنے میں، کون ہے، تو اس تک ایک پرچی پہنچا دیتے ہیں کہ جی میری فلانا امی کے لیے دعا کر دیجیے۔ وہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میں نے اللہ کے کیا کہتے ہیں جو بھی نماز پڑھی اس کا ثواب جو ہے تمام اس کی ماں تک پہنچا دے، ان کو صحت مند تندرست رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ ایصال ثواب ہے۔ اب جیسے کھانے کی میں نے وضاحت کر دی آپ کو، بقرعید کے بکرے سے بھی کر دی اور ایک حدیث سے بھی کر دی، اور ایصال ثواب جو ہے ام سعد سے بھی کر دی میں نے۔ تو ٹھیک ہے حضرت، آپ نے وضاحت بہت اچھی کی، اور تھوڑا مطلب اور میں 2 منٹ نور بھائی سے بات کروں گا، بات ختم کروں گا کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ تو نور حسن بھائی، مطلب آپ ہمارے سبسکرائبر کو کیا کہیں گے، مطلب اس چیز کے بارے میں جو ٹارچر کیا جاتا ہے 11ویں؟ جی ماشاء اللہ، ہمارے جمشید بھائی نے بڑی اچھی بات بتائی ہے، اور میں تھوڑا ٹائم کم لیتے ہوئے میں شارٹ کٹ میں بات بتاتا چلا جاؤں گا، اور ہمارے جو بھائی ہیں، دوست ہیں، مومن مسلمان ہیں، وہ بس اشارے سمجھتے چلے جائیں۔ جی حضرت، باقی تو گفتگو میری سنتے ہی رہتے ہیں، ہے نا، اور آپ کی بات بھی سنتے رہتے ہیں، جمشید بھائی کی بھی بات سنتے رہتے ہیں، بس اشارہ دے کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ جی حضرت، ہمارے جمشید بھائی نے بھی ایک بات اور کہی، پانی والی، حضرت ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کے والدہ کے نام سے کنواں کھدوا دیا اور اس کا نام ہی رکھا، جی، ام سعد کی ماں کا کنواں۔
جی حضرت. اب آئیے ان بندروں کو ہمارے مولا علی مشکل کشا بے شک حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے صاحبزادے یعنی ہمارے مولا علی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی بغض و عداوت ہے ان لوگوں کو، ان شیطانوں کو. جی اسی سوال کرنے والے نے رشید احمد گنگوہی سے سوال کیا تھا جی کہ محرم میں جی جی محرم جو ہے، محرم کا جو مہینہ ہے، جی اس مہینے میں جو آپ کی شہادت کا مہینہ ہے، جی اس میں ان کے نام کے اشعار چاہے وہ روایت صحیح ہو، جی ٹھیک ہے، اور بعض ضعیف کا بھی اس نے نام لیا ہے. جی بہرحال پھر اس کے بعد میں سبیل کا نام لیا، یعنی جی. لوگوں کو پانی پلانا، سبیل لگانا، سبیلے وغیرہ جو لگاتے ہیں چندہ دینا. کا شربت. جی ہاں اس میں چندہ دینا، اور شربت چاہے وہ دودھ کا ہو یا چینی کا، جیسا بھی ہو، ہے نا. ہاں جی ہاں بچوں کو یا بڑوں کو جو بھی ہو ان کو جی. پلانا درست ہے یا نہیں. جی یہ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے رشید احمد گنگوہی سے. جی اب اس کا جواب سنیں. جی حضرت. کہتا ہے جواب، محرم میں ذکر شہادت حسین علیہ السلام کرنا، جی یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بیان کرنا، ذکر کرنا، اگرچہ روایات صحیح ہو، جی یا سبیل لگانا، جی حضرت. شربت پلانا یا چندہ. سبیل اور شربت سمجھے، جی سبیل اور شربت میں چندہ دینا یعنی روپیہ پیسہ دینا، جی دودھ پلانا نہ درست ہے، نا یعنی درست ہے. ہاں درست نہیں ہے معاذ اللہ. جی اب آئیے انہی کی یہی کتاب ہے، انہی کے گھر کے ان کے باپ داداؤں نے جو یہ سب ان کو سکھا کے گئے ہیں، ان کو بتا کے نہیں گئے ہیں، ٹھیک ہے. وہ بات سکھا دی، یہ بات نہیں سکھائی، یہ بات بھی سن لیجیے. اب کسی پوچھنے والے نے پھر سے پوچھا رشید احمد گنگوہی سے، ہندوؤں کا ہدیہ قبول کرنا، ٹھیک ہے. جی وہ میں سوال نمبر بھول کر سوال نمبر کتنا میں بتا دوں تاکہ لوگوں کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے. جی یہ سوال نمبر 119 ہے جو میں نے سبیل کا بتایا ہے. امام حسین کے نام سے جو لوگ سبیل لگاتے ہیں وہ سوال نمبر 119، اور یہ سوال نمبر 1059. 1059. جی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے ہندو تہوار ہولی یا دیوالی میں اپنے استاد یا حاکم یا نوکر کو کھیلیں، پوری یا اور کچھ کھانا بطور تحفہ بھیجتے ہیں، دیتے ہیں، ہے نا. جی ان چیزوں کا لینا اور کھانا استاد و حاکم نوکر. جی استاد و حاکم نوکر یہ مسلمان کا نام لے رہا ہے، مطلب یہاں مسلمان کو کہا جا رہا ہے. مسلمان کو درست ہے یا نہیں، اس نے مسلمان کا نام لے کے پوچھا ہے. جی ٹھیک ہے. اب ایک ہی جملے میں اس شیطان نے کیا جواب دیا ہے؟ جواب درست ہے. اللہ اکبر. مطلب وہ دیوالی کا ہولی کا کھانا درست آج دیوالی، ہاں آج دیوالی ہے تو میں نے سوچا کہ لائیے یہ حضور غوث اعظم کی نیاز کے تعلق سے بڑے پروپیگنڈے کرتے ہیں، بڑا لوگوں کو شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں. لائیے آج دیوالی کا دن ہے، ان کے باپ داداؤں کی یادداشت کو تازہ کر دیا جائے. جی حضرت. میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ میں آپ کے اس ریکارڈنگ سے ایک میسج دینا چاہوں گا کہ میں 1,00,000 روپے کا انعام دوں گا. جی کوئی بھی دیوبندی وہاں بھی آئے اور 11ویں شریف کو شرک یا بدعت ثابت کر دے. ماشاء اللہ. چلیے ٹھیک ہے، تو میں بھی اپنا ایک چیلنج رکھ دیتا ہوں حضرت کہ بدعت کا نام مت لیجیے. سنیے نہیں، بدعت ہی ثابت کر دے. میں تو بدعت پہ بھی بات کروں. عمل ہے، سنیں تو حضرت، مستحب عمل ہے. دیکھیے ہر وہ بدعت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے کے بعد ایجاد ہوا. 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا بھی بدعت ہے. حضرت
हुजूर के बाद जाहिर हुआ ना, ये तो मैं हुजूर से साबित कर दूंगा ना। ईसाले सवाब, ईसाले सवाब है, मगर वो 11वीं का नाम लेते हैं ना, ये तो शाखें हैं। असल ईसाले सवाब, असल ईसाले सवाब ये तो शाखें हैं, ये तो पहचाने हैं। ठीक है, समझिए सर जी। हजरत ये लोग बिदत बिदत किसे कहते हैं? ये लोग के कहने का खुद नहीं मालूम है कि बिदत किसे कहते हैं। हाँ, ये लोग के कहने का मतलब है कि जो नबी के जमाने में नहीं था वो इस जमाने में है, वो बिदत है। बेवकूफ सवाल करते हैं, जबकि बिदत उस चीज को कहते हैं जो नबी के जमाने में नहीं था और इस जमाने में किया जा रहा है। उस चीज से किसी सुन्नत को तर्क किया जा रहा है तो बिदत है। मगर इनको ये नहीं मालूम कि हुजूर ने ये भी फरमाया कि मेरे बाद जो किसी अच्छे काम को इजाद करेगा वो उसका सवाब पाएगा, और जो लोग उस काम को करते रहेंगे उनको भी सवाब मिलेगा, और जो काम कर रहे हैं उनके सवाब में कोई कमी नहीं आएगी। तो जिसने इजाद किया करने वालों का सवाब भी मिलेगा, और जिसने मेरे बाद किसी बुरे काम को इजाद किया, ये खड़खड़ की आवाज आ रही है कहीं से, पता नहीं कहाँ से। चलिए जो भी है, मैंने बोल दिया कि कोई भी आगे सुना तो शिर्क या इसको गलत बिदत साबित बताना चाह रहा हूँ यहाँ हजरत। जी हाँ, हुजूर ने जो फरमाया उसको पहले सुन लें ताकि उनके कानों में ये आवाज पहुँच जाए। हुजूर ने फरमाया कि अगर कोई मेरे बाद बुरे काम को इजाद करेगा, गुनाह के काम को इजाद करेगा, तो इजाद करने वाले को गुनाह मिलेगा उसका, और जो लोग उस पर अमल करते रहेंगे उनको भी उसका गुनाह मिलेगा, और उनके गुनाह में कोई कमी ना होगी। जितने लोग करते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, उन सबका उसको गुनाह मिलेगा जिसने इजाद किया है। जी हजरत, तो इस हदीस से क्या वाज़ेह हुआ, क्या साबित हुआ? इस बात से साबित ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब दान नबी पहले ही बता गए कि मेरे बाद बहुत से अच्छे काम इजाद होंगे, बहुत से बुरे काम इजाद होंगे। बुरे काम करने वाले को गुनाह मिलेगा और अच्छे काम इजाद करने वाले को सवाब मिलेगा। जी हजरत, तो फातिहा, दरूद, नियाज ये तो कोई बुरा काम नहीं है। बिल्कुल, मतलब ये लोग है ना, मुसलमान के जो रस्मात है उनको ही खत्म करना चाहते हैं। जैसे हम लोग में झंडा लगाते हैं, उनको भी एतराज होता है कि झंडा क्यों लगाते हो। यही आले सऊद, इनके अब्बा जो इतने बड़े बड़े कारनामे करते हैं वहाँ, तो इनको दिखती नहीं है। हाँ, तो वो लोग कलमे की तौहीन करते हैं। बहुत टाइम ज़्यादा हो गया, क्योंकि व्यूअर्स को ज़्यादा टाइम हो गया, तो बस आप लोग कुछ हमारे व्यूअर्स को कह दीजिए कि मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, थोड़ा बहुत सपोर्ट करिए ताकि आगे चल के बहुत कुछ हो। जी मेरा यही कहना है कि जितने भी हमारे सुनने वाले लोग हैं वो हमारे चैनल पे आते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं और हमें प्यार देते हैं, मोहब्बत करते हैं, हमें फ़ोन करते हैं और हमें दुआ देते हैं। उनसे मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी शख्स आपके पास आपको ये कहे कि ये शिर्क है या ये गंदी बिदत है या ये सुन्नत से साबित नहीं है या ये नहीं करना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसका नंबर लेना है, डायरेक्ट हमारे से बात करानी है, कमेंट में डाल देना है। हाँ, बाकी कमेंट में उसका नंबर डाल देना है, बाकी हम देख लेंगे। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया में इस सर ज़मीन पे ऐसा कोई देवबंदी वहाबी नहीं है जो इसको शिर्क साबित कर दे। ठीक है, चलिए ठीक है। हमारे व्यूअर्स को मैं कहना चाहता हूँ कि ये दो हस्ती थे जो आज देवबंदियत वहाबियत में जलजला पैदा हो गया है, कॉल करते हैं और जलील होकर जाते हैं। और हमारे नूर हसन भाई का एक यूट्यूब चैनल है, नूर हसन बरकाती रज़वी नेटवर्क के नाम से, आप लोग उसे भी सब्सक्राइब करें। वहाँ नूर भाई का ऑफिशियल चैनल है, वहाँ अपनी रिकॉर्डिंग डालते हैं और आप लोग जाकर वहाँ इल्म में अपने इजाफा कीजिए। तो आप दोनों हजरत से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने हमें जो वक्त दिया है उसके लिए अल्लाह ताला आपको सलामत रखे कि आपने इस नाज़रीन को वक्त दिया है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने भाइयों को कुछ कह ही नहीं सका, कह दीजिए, इसलिए कि दोनों तरफ से आवाज़ें आई। तो मैं जितने भी हमारे भाई हैं, मेरे सर के ताज हैं, वफादार रसूल हैं, उन सभी को मैं अपनी तरफ से जो है एक पैगाम देना चाहूँगा। जिन भाइयों ने हमारे इन भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिस पर मेरी गुफ्तगू आती है, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि साहब
اس میں میرا کوئی فائدہ ہے یا ان کا کوئی فائدہ ہے. میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ حضرات اس چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو جو بھی کوئی نیا ویڈیو آئے گا وہ آپ تک پہنچ جائے گا, میسج اس کا آ جائے گا, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہاں کوئی ویڈیو پڑا ہے. اس چینل کا نام اظہری خنجر ہے اور اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کریں اور جو عاشق رسول ہیں وہی سبسکرائب کریں. باقی جو دشمنان رسول ہیں بالکل نہ کریں, ان کے تو سینے ویسے ہی جو ہے دھڑک جاتے ہیں. جی تو جمشید بھائی ایسے جیسے آپ کے بہت سائن ہو رہے ہیں آج کل, جیسے کہ کمنٹ دیکھنے کو ملتا ہے, آپ کا چرچا ہوتا ہے, تو آپ ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. دیکھیے مجھے فین اور جو ہے اپنا مرید کسی کو نہیں بنانا ہے. میرا کام ہے صرف سچائی کو باہر لانا, جو میں کام کر رہا ہوں. اور محبت کرتے ہیں, میں صرف اپنے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں, جو مجھے کال کرتے دعا دیتے ہیں, ان کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ لڑائی یہیں ختم نہیں ہوئی ہے, لڑائی بہت لمبی ہے. بس آپ اپنے آب و عیال, جو آپ کے بچے ہیں, جو آپ کی نسل ہے, ان کو بچا کے جائیے. دنیا سے ہر انسان کو جانا ہے, بس پیچھے کا راستہ آپ ایسا بنا کے جائیے کہ آپ کے جانے کے بعد یہ لوگ بہک نہ جائیں. بس اسی لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ اسی لیے آپ سختی سے سختی جتنا ہو سکے بچوں پہ سختی کیجیے تاکہ ان کو دین کی معلومات دیجیے. اور میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر جس کے 3 بچے 4 بچے ہیں اور جن کی 3 لڑکیاں ہوں, 2 لڑکی ہوں, 4 لڑکی ہوں, تو کوشش یہ کرے کہ ان میں سے ایک کو کسی نہ کسی کو عالم ضرور بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے سبھی میرے بھائیوں کو. اور میری یہ دعا ہے, آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے ایک بچوں کو تیار کریں گھر کے اندر, تاکہ وہ آپ کی 7 نسلوں کو بچا کے لے جائے. جی, اور مسلک اعلیٰ حضرت سے ہی کام کرے, کیونکہ اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہے جو حق کی پہچان اور باطل کی پہچان دیتی ہے. جی بے شک. تو مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. اور میں اپنے بھائیوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے دروازے پہ لکھ لو نام رضا, کیونکہ دروازے پہ رضا کا نام لکھیں گے تو کیا ہوگا, وہ تو ہمارے ویورز کو مانتے ہی ہیں. اور آپ میں یہاں کو سنانا چاہتا ہوں, مجھے پڑھنے تو نہیں آتا, پر آپ نے یہ نام لے دیا کہ اپنے دروازے پہ لکھ لیجیے, اس سے مجھے چند الفاظ یاد آ گئے, چند کلام کی کچھ جو ہے لائنیں ہیں, میں یہاں سنائی دیتا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اگر ہمارے جمشید علی بھائی سنائیں گے, ماشاءاللہ بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں, میں تو نہیں پڑھ پاتا ہوں اور میرا کوئی انداز بھی نہیں ہے, میں صرف اسی کو گنگناتا ہوں. جی, کسی بھائی نے بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو جوڑا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں, مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں, آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں, آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. کوئی ثانی ہے نہ سایہ میرے رب کا نہ میرے آقا کا, کوئی ثانی ہے نہ سایہ میرے رب کا نہ میرے آقا کا. ایک کا جسم نہیں, ایک کا سایہ ہی نہیں, بالکل مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں اور ان سوالوں کے تعلق سے شاعر نے اس کو بڑے اچھے انداز میں کہا ہے.
جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، کہ فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، کہ فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ اور کچھ بدعقیدے حج کے لیے تو جاتے ہیں، کعبے کا طواف بھی کرتے ہیں، حجر اسود کو بھی چومتے ہیں، مگر میرے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کو نہیں جاتے، گھمنڈ میں واپس آ جاتے ہیں۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے، لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا، لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا، لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا، کیوں؟ کیسے جاتا تجھے آقا نے بلایا ہی نہیں، کیسے جاتا تجھے آقا نے بلایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ اور یہ لاسٹ شعر ہے جس کو میں نے اپنے اوپر آزمایا ہے، اور اس شعر کو پڑھتے ہوئے مجھے بڑا لطف آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ اس شعر میں میں نے طاقت دیکھی ہے، پاور دیکھی ہے، اور اس کی پاور میں نے خود آزمائی ہے۔ جب سے میں نے تھانوی ننوتوی گنگوہی کو چھوڑ کر اعلیٰ حضرت کو میں نے مانا ہے، اس وقت سے کوئی بد مذہب الحمدللہ بھٹکتا بھی نہیں۔ اور وہ شاعر نے اس انداز میں کہا ہے، جیسے دروازے پہ لکھا ہوں میں اعلیٰ حضرت، جیسے دروازے پہ لکھا ہوں میں اعلیٰ حضرت، جیسے دروازے پہ لکھا ہوں میں اعلیٰ حضرت، کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں، کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔